چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی تحریر پر بات کرنے والے ہیں جس نے دنیا بھر میں واقعی تہلکہ مچا دیا تھا۔ ہاں بالکل، اور اس کی وجہ بھی بہت واضح ہے۔ صحیح کہا۔ آج کا ہمارا موضوع جارڈن پیٹرسن کی مشہور کتاب 12 رولز فار لائف این اینٹیڈوٹ ٹو کیوس ہے۔ آج کا ہمارا مشن بہت واضح ہے۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ انسان زندگی کی ان ناگزیر مشکلات، دکھوں اور روزمرہ کی جو افراتفری ہوتی ہے، اس کے درمیان اپنے وجود کا اصل میننگ یا مقصد کیسے تلاش کر سکتا ہے۔ اور ہمارے سامنے اس وقت جو تفصیلی دستاویز موجود ہے، یہ محض کوئی خشک نفسیاتی مطالعہ نہیں ہے۔ یہ کلینکل سائیکالوجی، فلسفہ، قدیم دوئملائی کہانیوں اور مذہبی روایات کا ایک بہت ہی انوکھا امتزاج ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ معلومات روزمرہ کی ذہنی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے ایک بہت اچھا شارٹ کٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب خود کو صرف انسانی نفسیات کے روایتی دائروں تک محدود نہیں رکھتی، یعنی یہ ایوولوشنری بائیولوجی یا ارتقائی حیاتیات کی گہرائیوں سے لے کر ہمارے عام سماجی رویوں تک ہر چیز کو ایک ہی دھاگے میں پرو دیتی ہے۔ ہاں، اور یہی چیز اسے اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ کتاب کا بنیادی موقف ہی یہ ہے کہ زندگی میں دکھ اور افراتفری ناگزیر ہیں، لیکن ان کا علاج محض کوئی کھوکھلی خوشی کی تلاش نہیں ہے، بلکہ ایک بامقصد زندگی گزارنا ہے۔ اور یہ مقصد دراصل آرڈر اور کیوس، یعنی نظم اور افراتفری کے بالکل درمیانی مقام پر پایا جاتا ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت فلسفیانہ لگتی ہے، لیکن جب میں نوٹس دیکھ رہی تھی تو اس کی شروعات ایک ایسی مثال سے ہوتی ہے جس نے مجھے واقعی تھوڑا الجھا دیا۔ لابسٹرز والی مثال؟ ہاں، پہلے اصول پر بات کرتے ہوئے مصنف لابسٹرز یعنی سمندری جھینگوں کی 35 کروڑ سال پرانی تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں۔ میرا مطلب ہے، ذرا سوچئے، 35 کروڑ سال پرانے سمندری کیڑے، کیا انسانوں کا موازنہ ان سے کرنا تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ کیا واقعی ہمارا دماغ اس طرح کام کرتا ہے؟ بظاہر یہ عجیب لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ ارتقائی حیاتیات کے زاویے سے ایک شاندار مثال ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ لابسٹرز کا اعصابی نظام اور خاص طور پر ان کے دماغ میں موجود سیروٹونن نام کا ہارمون انسانوں سے بے حد ملتا جلتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، جب کوئی لابسٹر لڑائی جیتتا ہے تو اس کے اندر سیروٹونن کی سطح بڑھ جاتی ہے، وہ تن کر کھڑا ہوتا ہے اور مستقبل کی لڑائیاں جیتنے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے، جبکہ ہارنے والا سکر کر رہ جاتا ہے اور اس کا دماغ مزید شکست کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی انسان دفتر کی کرسی پر کندھے جھکا کر یا بالکل سکڑ کر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ صرف خراب پوسچر کا شکار نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، بلکہ وہ لفظی طور پر اپنے دماغ کو یہ سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ میں ایک ہارا ہوا انسان ہوں۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ محض سمندری حیات کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل انسانی طرز عمل کی ایک حیاتیاتی بنیاد ہے۔ جب کوئی کندھے جھکا کر چلتا ہے تو دنیا تو اسے کمزور سمجھتی ہی ہے، لیکن اس کا اپنا دماغ بھی سٹریس اور پریشانی کے ہارمونز خارج کرنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس سیدھا کھڑا ہونا اور کندھے پیچھے کی طرف رکھنا دماغ میں سیروٹونین کو بڑھاتا ہے۔ یہ کوئی عام جسمانی ورزش نہیں ہے، یہ زندگی کے بوجھ کو کھلے دل سے قبول کرنے اور اس افراتفری کا بہادری سے سامنا کرنے کا علامتی اظہار ہے۔ یہ ایک بہت ہی عملی پوائنٹ ہے، لیکن یہ تو ہوئی جسمانی حالت کی بات۔ یہیں سے ایک اور الجھن جنم لیتی ہے جس کا ذکر دوسرے اصول میں ہے، سیلف کیئر والا حصہ۔ ہاں، اگر ہم سیدھا کھڑا ہونے جیسی چھوٹی سی چیز سے خود کو اتنی اہمیت دے سکتے ہیں تو پھر ہم روزمرہ کی زندگی میں خود سے اتنی لاپرواہی کیوں برتتے ہیں؟ کتاب میں ایک حقیقت لکھی ہے کہ لوگ اپنے پالتو جانوروں کو تو وقت پر دوائی دیتے ہیں، ہاں، یہ مثال بہت کمال کی ہے۔ لیکن جب باری خود اپنی دوائی لینے کی آتی ہے تو وہ بھول جاتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے کتے یا بلی کو تو بادشاہوں کی طرح رکھتا ہے، لیکن خود 3 گھنٹے کی نیند اور ایک ٹھنڈی کافی پر گزارا کر رہا ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ واقعی انسانی نفسیات کا ایک تاریخ پہلو ہے۔ یہ لاپرواہی دراصل انسان کے اندر چھپی ہوئی خود سے نفرت اور حقارت کو ظاہر کرتی ہے۔
مصنف اس کو سمجھانے کے لیے بائبل اور قرآنی روایت میں موجود آدم اور حوا کے واقعے کا حوالہ دیتے ہیں، جسے مسیحی روایت میں اوریجنل سن یا گناہ اولین کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی جب انہوں نے وہ ممنوع پھل کھایا۔ بالکل، جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو دراصل وہ اپنی کمزوریوں، خامیوں اور موت سے آگاہ ہو گئے، وہ بشعور ہو گئے۔ اب دیکھیں، ایک پالتو جانور معصوم ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی، اس لیے انسان اسے محبت کے لائق سمجھتا ہے۔ جبکہ انسان اپنی خامیوں کو جانتا ہے۔ ایگزیکٹلی، انسان چونکہ اپنی تمام تر خامیوں، اپنے برے خیالات اور اپنی چالاکیوں سے واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ لاشعوری طور پر خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی چونکہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کتنا کینہ پرور یا خود غرض ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ایک طرح سے خود کو سزا دیتا ہے۔ جی ہاں، جب انسان کو اپنی ان کمیوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے۔ لیکن کتاب اس کا جو حل بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خود کو ایک ایسا شخص سمجھنا چاہیے جس کی مدد کرنے کی ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے۔ یعنی خود کو ایک تیسرے شخص کے طور پر دیکھنا جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ بالکل، خود کا خیال رکھنا کوئی عیاشی یا خود غرضی نہیں ہے، بلکہ ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ جیسے انسان کسی دوست کی مدد کرتا ہے، ویسے ہی اسے خود اپنی بھی مدد کرنی چاہیے۔ چلے، اب دوستوں کا ذکر آ ہی گیا ہے تو خود سے نکل کر ان دوستوں کی بات کرتے ہیں جو ہمارے گرد ہوتے ہیں۔ تیسرے اور چوتھے اصول کا تعلق دوستی اور ذاتی ترقی سے ہے۔ ہاں، یہ حصہ بہت پریکٹیکل ہے۔ میں پڑھ رہی تھی کہ مصنف کینیڈا کے علاقے ناردرن البرٹا میں گزرے اپنے بچپن کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے کچھ دوست بہت ذہین تھے، لیکن ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی ناکامی کو جواز بنا کر جی رہے تھے۔ اور یہ ہمارے سماج میں بھی کتنا عام ہے۔ بہت عام۔ یہ بڑا ٹپیکل سا رویہ ہے کہ اگر ایک دوست کچھ نہیں کر رہا تو دوسرا بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو میں اکیلا تو ناکام نہیں ہوں۔ یہ ایک بہت خطرناک اور خاموش نفسیاتی جال ہے۔ اکثر لوگ کسی ایسے دوست کو بچانے یا راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں جو مسلسل منفی راستے پر جا رہا ہوتا ہے، لیکن نفسیاتی تجزیہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے اکثر انسان کی اپنی انا اور خود نمائی چھپی ہوتی ہے۔ خود نمائی؟ وہ کیسے؟ یعنی انسان لاشعوری طور پر دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ وہ کتنا نیک اور ہمدرد ہے۔ نفسیات اور سماجی رویوں کا مطالعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر ایک بیمار یا منفی سوچ والے شخص کو ایک صحت مند گروپ میں شامل کر دیا جائے تو وہ بیمار شخص راتوں رات ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ الٹا گروپ خراب ہو جاتا ہے۔ بالکل، اکثر اس پورے گروپ کا معیار گر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے دوست چننا کوئی بے حسی یا خود غرضی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی بقا کی جنگ ہے۔ یقیناً، ایسے لوگوں سے دوستی کرنا جو واقعی بہتری چاہتے ہوں ایک کٹھن فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ سچ بولتے ہیں اور آپ سے بہتری کا مطالبہ کرتے ہیں، جو کہ آسان کام نہیں ہے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم بہتری اور ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دماغ فوراً دوسروں کی طرف دوڑتا ہے۔ چوتھا اصول کہتا ہے کہ اپنا موازنہ آج کے کسی اور شخص سے کرنے کے بجائے اپنے گزشتہ کل سے کرنا چاہیے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں یہ کتنا مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے۔ یعنی انسٹاگرام کھولتے ہی کوئی نہ کوئی زیادہ خوبصورت، زیادہ امیر یا چھٹیاں مناتا ہوا نظر آ ہی جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ کامیابی کی کوئی ایک سیدھی لکیر نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ایک انسان کاروبار میں بہت کامیاب ہو لیکن اس کی خاندانی زندگی تباہ ہو چکی ہو۔ صحیح بات ہے۔ بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے مصنف کا مشورہ یہ ہے کہ انسان کو چھوٹے اہداف مقرر کرنے چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ آج ایسا کیا چھوٹا سا کام کیا جا سکتا ہے جو کل کے مقابلے میں صورتحال کو تھوڑا سا بہتر کر دے۔ 1% بہتری جسے ہم کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ کیا آج کوئی ایک بری عادت چھوڑی جا سکتی ہے؟ یہی وہ مسلسل چھوٹی تبدیلیاں ہیں جو مل کر انسان کی اپنی منفرد کامیابی کی بنیاد بنتی ہیں۔ چھوٹی تبدیلیوں سے بات نکلی ہے تو خاندان اور بچوں کی تربیت سے بڑی تبدیلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ 5ویں اور 6ٹھے اصول میں بچوں کی تربیت پر کافی سخت موقف اپنایا گیا ہے۔ ماخذ کے مطابق آج کل کے والدین بچوں کو نظم و ضبط یعنی ڈسپلن سکھانے سے گھبراتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچے بڑے ہو کر معاشرے میں اور یہاں تک کہ اپنے ہم عمر دوستوں میں بھی ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ بچوں پر کچھ زیادہ ہی سختی نہیں لگتی؟
بظاہر یہ سختی لگتی ہے، لیکن مصنف کے نزدیک یہ والدین کی طرف سے کوئی شفقت نہیں ہے، بلکہ یہ سستی اور بزدلی ہے۔ بزدلی؟ ہاں، کیونکہ والدین ڈسپلن سے اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ روتے ہوئے بچے کو سمجھانے یا اسے منع کرنے میں بہت ذہنی توانائی اور محنت لگتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو بچہ گھر میں تمیز یا اصول نہیں سیکھے گا، اسے کل معاشرہ اور باہر کی دنیا بہت بے دردی سے سزا دے گی۔ یہ پوائنٹ واقعی غور کرنے والا ہے، کیونکہ معاشرہ والدین کی طرح معاف نہیں کرتا۔ بالکل نہیں کرتا۔ اس لیے کتاب میں بہتر تربیت کے واضح اصول بتائے گئے ہیں، جیسے کہ کم از کم طاقت کا استعمال کرنا اور بچوں کو ان کے عمل کے نتائج سے آگاہ کرنا۔ اس کے علاوہ دو والدین کی موجودگی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، تاکہ ایک بیلنس رہے۔ ہاں، تاکہ توازن برقرار رہے اور کوئی ایک تھکاوٹ یا غصے میں آ کر حد سے زیادہ سخت نہ ہو جائے۔ اصل مقصد بچوں کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ ان سے مل کر خوش ہوں، جس سے دنیا کے دروازے ان کے لیے خود بخود کھل جائیں گے۔ صحیح۔ اور اس کے فوراً بعد چھٹا اصول آتا ہے، دنیا پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا کمرہ صاف کرو۔ یہ سچ میں میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ یہ سننے میں جتنا سادہ لگتا ہے اتنا ہی گہرا ہے۔ بالکل۔ لوگ دنیا کے نظام کو، اکانومی کو، پالیٹکس کو کوسنے میں تو سب سے آگے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی ذاتی زندگی بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس حصے میں ایک نامور روسی ناول نگار لیو ٹالسٹائے کے بحران کا ذکر ہے۔ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا، کیونکہ ہر کسی کو ٹالسٹائے کے اس بحران کا علم نہیں ہوگا۔ ضرور۔ لیو ٹالسٹائے دنیا کے عظیم ترین لکھاریوں میں سے ایک تھے۔ ان کے پاس دولت، شہرت، خاندان، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک شدید ذہنی اور روحانی بحران کا شکار ہو گئے، جہاں انہیں زندگی بالکل بے معنی لگنے لگی تھی۔ لیکن کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ ٹالسٹائے ہوں یا قدیم ہیبرو لوگ، جب ان پر کوئی شدید مصیبت آتی تھی یا جب انہیں لگتا تھا کہ دنیا ان کے خلاف سازش کر رہی ہے، تو وہ خدا کو یا دنیا کو برا بھلا کہنے کے بجائے سب سے پہلے اپنا احتساب کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ کہیں مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ انسان اپنے حصے کی ذمہ داری قبول کر لے، اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو سدھار لے، تو اس کی زندگی بہت حد تک سنور سکتی ہے۔ جو شخص اپنے ہی گھر کا نظام یا اپنا بستر ٹھیک نہیں کر سکتا، اسے دنیا کو ٹھیک کرنے کے دعوے کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بالکل۔ یہ اصول خاموشی اختیار کرنے یا ظلم سہنے کا درس نہیں ہے، بلکہ یہ ترجیحات طے کرنے کا طریقہ ہے کہ پہلے خود کو اندر سے مضبوط کیا جائے، پھر معاشرے کی طرف دیکھا جائے۔ کیا بات ہے۔ اب ذرا 7ویں سے 10ویں اصول کی طرف چلتے ہیں، جو زندگی کے میننگ، سچائی اور ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کے بارے میں ہے۔ 7واں اصول کہتا ہے کہ فوری تسکین کے بجائے معنی یعنی میننگ کی تلاش کریں۔ قربانی کا تصور، یعنی آج کسی چیز کو چھوڑ دینا تاکہ کل کچھ بہتر مل سکے، یہ ایک بہت گہرا کانسیپٹ ہے۔ اس میں قابیل اور حابیل کی مشہور کہانی کا حوالہ ہے۔ قابیل اور حابیل کی کہانی انسانی تاریخ کی سب سے پرانی اور طاقتور نفسیاتی داستانوں میں سے ایک ہے۔ حابیل کی قربانی قبول ہو جاتی ہے اور قابیل کی نہیں۔ یہ کہانی دراصل یہ بتاتی ہے کہ انسان جب محنت کرتا ہے، کوئی قربانی دیتا ہے اور اسے اس کا صلہ نہیں ملتا، تو اس کے اندر کس قدر شدید کینہ، حسد اور غصہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ غلط راستہ چنتا ہے۔ بالکل۔ فوری تسکین یعنی شارٹ کٹ ڈھونڈنا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اکثر تکلیف دہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور جب انسان ان قربانیوں سے بھاگتا ہے تو وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جو کہ 8واں اصول ہے۔ سچ بولیں یا کم از کم جھوٹ مت بولیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ دفتر میں کوئی چھوٹی سی غلطی چھپانے کے لیے بولا گیا جھوٹ یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کہی گئی جھوٹی بات کیا ہی نقصان دے گی۔ ہاں، لوگ اسے ہارملیس سمجھتے ہیں۔ لیکن کتاب اس پر سوویت یونین کی مثال دیتی ہے، جو کہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ جی ہاں، مصنف روسی مفکر الیگزینڈر سولجنائٹسن کا حوالہ دیتے ہیں، جنہوں نے سوویت یونین کے عقوبت خانوں یا گلاگ کی تاریخ لکھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ سوویت یونین جیسا پورا کا پورا بظاہر ناقابل تسخیر نظام کیسے تباہ ہوا۔ راتوں رات تو نہیں ہوا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ وہ تباہی کسی ایک لیڈر کی وجہ سے بھی نہیں آئی تھی۔ وہ تباہی اس لیے آئی کیونکہ کروڑوں شہریوں نے روزمرہ کی سطح پر چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولنے شروع کر دیے تھے۔ سچ بولنے سے گریز کیا گیا، حالات کو نظر انداز کرنے کی عادت اپنائی گئی۔ انسان جب مسلسل خود کو اور دوسروں کو فریب دیتا ہے تو اس کی روح کھوکھلی ہو جاتی ہے اور وہ برائی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بالکل کھو دیتا ہے۔
یہیں سے ہم 9ویں اصول کی طرف آتے ہیں جو سچ سننے کے فن پر ہے، کہ جب کسی سے بات کی جائے تو یہ فرض کر لیا جائے کہ شاید اسے کچھ ایسا پتہ ہے جو ہمیں نہیں معلوم۔ اس حصے میں ایک مریضہ جس کا نام فرضی طور پر مس ایس رکھا گیا ہے، اس کا ذکر بہت توجہ طلب ہے۔ ہاں، مس ایس کا کیس سٹڈی۔ مصنف بتاتے ہیں کہ یہ مریضہ ایک انتہائی مشکل اور الجھی ہوئی زندگی گزار رہی تھی۔ اب ماخذ میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اگر اس مریضہ کو لیفٹ ونگ یعنی بائیں بازو کے سیاسی اور سماجی نظریے سے دیکھا جاتا تو معاشرہ اسے فوراً ایک مظلوم قرار دے دیتا اور سارا قصور ظالم نظام کا نکلتا۔ صحیح۔ اور اگر اسے کنزرویٹو یعنی قدامت پسند نظریے سے دیکھا جاتا تو اسے غیر ذمہ دار کہا جاتا کہ اس نے اپنی زندگی خود برباد کی ہے۔ یہاں ہم کسی نظریے کی حمایت نہیں کر رہے، بس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں۔ بالکل، اور مصنف کا مقصد بھی یہاں کسی خاص سیاسی نظریے کی تائید یا مخالفت نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بنی بنائی آئیڈیالوجیز یا نظریات کس طرح انسان کی سوچ کو محدود کر دیتے ہیں۔ یعنی سولوشن کیا نکالا انہوں نے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بنا بنایا نظریہ اس مریضہ پر تھوپ دیا جاتا تو وہ اس کی ذاتی ترقی میں رکاوٹ بنتا۔ مصنف نے بحیثیت ایک ماہر نفسیات کے اس کا جو حل نکالا وہ یہ نہیں تھا کہ اسے مشورے دیے جائیں، بلکہ صرف یہ تھا کہ اس کی بات کو انتہائی غور سے بغیر کسی فیصلے یا تنقید کے سنا جائے۔ صرف سننے سے مسئلہ حل ہو گیا؟ تاکہ وہ مریضہ بولتے بولتے خود اپنے الجھے ہوئے خیالات کو ترتیب دے سکے۔ سننا دراصل دوسرے انسان کو سوچنے کا موقع دینا ہے۔ واہ! اور جب انسان سوچ لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی بات کو بالکل واضح انداز میں کہے۔ یہ 10واں اصول ہے۔ اس میں ایک بہت ہی زبردست اور روزمرہ کی مثال دی گئی ہے جسے دریچے کے نیچے چھپے ڈریگن کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ڈریگن والی مثال سچ میں لاجواب ہے نا؟ اکثر میاں بیوی کے درمیان یا قریبی رشتوں میں کوئی چھوٹی سی بات بری لگتی ہے، لیکن وہ اس پر بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ جانے دو، کون بحث کرے، لیکن وہ چھوٹی سی بات مرتی نہیں ہے۔ بالکل نہیں مرتی، بلکہ وہ ایک ڈریگن بن کر دریچے کے نیچے یا قالین کے نیچے چھپ جاتی ہے اور اندر ہی اندر پلتی رہتی ہے۔ یہ عدم ابلاغ یعنی بات نہ کرنے کی سب سے بڑی قیمت ہے۔ جب تک مسائل کو واضح الفاظ میں بیان نہ کیا جائے وہ خوفناک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی رنجشیں جمع ہو کر ایک دن اتنا بڑا دھماکہ کرتی ہیں کہ پورا رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کتاب کہتی ہے کہ اپنی بات کو بالکل درست اور واضح الفاظ میں بیان کریں تاکہ مسئلہ اپنی اصل چھوٹی سی جسامت میں سامنے آئے اور اسے وہیں حل کیا جا سکے۔ کیا کمال کی بات ہے! اب ہم آخری 2 اصولوں کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ خطرات مول لینے اور دکھوں میں بھی خوبصورتی تلاش کرنے کے حوالے سے ہیں۔ 11ویں اصول کی شروعات بچوں کے اسکیٹ بورڈنگ کرنے سے ہوتی ہے۔ جب بچے، خاص طور پر لڑکے، کوئی خطرناک کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں تو والدین کا پہلا ری ایکشن ہوتا ہے کہ رک جاؤ، چوٹ لگ جائے گی، لیکن کتاب کہتی ہے کہ انہیں مت روکیں۔ یہ بات آج کل کے حد سے زیادہ محتاط معاشرے کو ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے، لیکن مصنف کا استدلال یہ ہے کہ بچوں کو خطرے سے کھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ مقابلہ کرنا، گر کر سنبھلنا اور مضبوط بننا سیکھیں۔ اس حصے میں ایک ٹرم یوز کی گئی ہے۔ ہاں، اسی حصے میں کتاب ایجوکیشن کے فیمینائزیشن یا تعلیم کے نسوانی ہونے کا نظریہ پیش کرتی ہے۔ ہم یہاں کسی فریق کی تائید نہیں کر رہے، لیکن مصنف کے مطابق آج کل کا جدید تعلیمی نظام مسابقت، مقابلہ بازی اور خطرہ مول لینے کی فطرت کو دبا رہا ہے اور اس کی جگہ انتہائی تحفظ اور جذبات کو ٹھیس نہ پہنچانے کو ترجیح دے رہا ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مصنف کا ماننا ہے کہ یہ نظام خاص طور پر لڑکوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان میں مایوسی اور غصہ پیدا ہو رہا ہے۔ حد سے زیادہ تحفظ انسان کو بالغ اور دنیا کا مقابلہ کرنے والا خود مختار انسان بننے سے روکتا ہے۔ یعنی بچوں کو شیشے کے محل میں رکھنے سے وہ مضبوط نہیں بلکہ انتہائی نازک بن جاتے ہیں، اور زندگی نازک لوگوں کو معاف نہیں کرتی۔ یہاں سے ہم 12ویں اور آخری اصول پر آتے ہیں جو اس پورے جائزے کا سب سے زیادہ جذباتی اور ذاتی حصہ معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، ان کی بیٹی کی کہانی۔ مصنف اپنی بیٹی مکھائیلا کی بیماری کا واقعہ سناتے ہیں جسے بچپن میں ہی گٹھیا یعنی آرتھرائٹس کی انتہائی شدید بیماری لاحق ہو گئی تھی۔
اس کے 37 جوڑ متاثر تھے، شدید درد میں مبتلا رہتی تھی اور اسے کئی تکلیف دہ سرجری سے گزرنا پڑا۔ ایک باپ کے لیے یہ دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوگا کہ اس کی چھوٹی سی بیٹی اس قدر اذیت میں ہے۔ یقیناً بہت مشکل ہوگا۔ ایسے میں کسی بھی انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھنا فطری ہے کہ دنیا میں اس قدر شدید دکھ کیوں ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس کا مصنف ایک بہت ہی انوکھا اور فلسفیانہ جواب دیتے ہیں۔ اگر کلاسک سپر ہیرو کہانیوں کی بات کی جائے تو جب سپرمین کا کردار شروع میں تخلیق کیا گیا تو وہ ناقابل تسخیر تھا۔ اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ ہاں، وہ بورنگ ہونے لگا ہوگا۔ بالکل، پڑھنے والے اس سے بور ہونے لگے۔ پھر لکھاریوں کو مجبوراً کرپٹونائٹ متعارف کروانا پڑا، ایک ایسی چیز جو سپرمین کو کمزور کر سکتی تھی۔ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ ایک کردار کو یا ایک انسان کو معنی خیز ہونے کے لیے کسی نہ کسی حد، کمزوری یا کمزوری کے خطرے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان سے اس کی تمام کمزوریاں، اس کی تمام حدود چھین لی جائیں اور اسے بالکل مکمل بنا دیا جائے تو اس کا وجود ہی اپنا میننگ کھو دے گا۔ اس لیے وجود کے لیے حدود یعنی لمیٹیشنز کا ہونا ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ یہ فلسفہ اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے، لیکن جب انسان پر واقعی کوئی گہرا دکھ آتا ہے تو صرف فلسفہ کام نہیں آتا۔ ایسے میں مصنف جو عملی مشورہ دیتے ہیں وہ کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی پریشانی یا بیماری کے بارے میں سوچنے کا دن میں ایک وقت مقرر کر لیں۔ سارا دن اس کے بارے میں سوچ کر خود کو ہلاک نہ کریں۔ یہ ایک بہت پریکٹیکل ٹپ ہے۔ اور جب مستقبل بہت تاریک لگ رہا ہو تو اپنا دھیان صرف آج کے دن یا اس 1 گھنٹے پر مرکوز کریں۔ سڑک پر چلتے ہوئے اگر کوئی بلی نظر آ جائے تو اسے پیار کر لینا، یا کسی تھکا دینے والے دن میں کافی کا ایک شاندار کپ پینا۔ یہی وہ چھوٹے چھوٹے لمحات ہیں جو ان تاریک ترین اوقات میں بھی یہ احساس دلاتے ہیں کہ زندگی اب بھی کسی حد تک خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہاں، اس طویل اور تفصیلی جائزے کا لب لباب یہ ہے کہ انسانی زندگی کا حتمی مقصد ہر وقت خوش رہنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خوشی ایک انتہائی عارضی کیفیت ہے، جبکہ دکھ اور افراتفری ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ بالکل، اصل مقصد اس زندگی میں ایک مضبوط میننگ تلاش کرنا ہے، اور وہ معنی کب ملتا ہے؟ جب کوئی انسان اپنے اندر کے کیوس اور بیرونی دنیا کے آرڈر کے درمیان ایک متوازن راستہ بناتا ہے، جب وہ ہر حال میں سچ بولتا ہے، جب وہ اپنی خامیوں کو قبول کر کے اپنا بوجھ خود اٹھاتا ہے، اور جب وہ تمام تر تکالیف کے باوجود زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوبصورتیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں محض کتابی علم یا فلسفیانہ بحث نہیں ہے، یہ روزمرہ کی زندگی کا ایک انتہائی عملی لائحہ عمل ہے۔ جب بھی زندگی میں شدید افراتفری محسوس ہو یا لگے کہ کچھ بھی قابو میں نہیں، تو اس کا آغاز دنیا کو بدلنے سے نہیں بلکہ بہت چھوٹی سطح سے کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی۔ ہاں، صبح اٹھ کر اپنا بستر ٹھیک کرنا، لوگوں سے ملتے وقت کندھے سیدھے رکھ کر کھڑا ہونا، یا دن کے کسی ایک چھوٹے سے لمحے میں خوشی تلاش کرنا، یہ سب اس بڑی اور پیچیدہ زندگی کو سنبھالنے کی طرف انتہائی مضبوط قدم ثابت ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اور اختتام پر ہم ایک ایسی گہری سوچ کے ساتھ اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں جو کتاب کی بنیادی فلسفی پر تو مبنی ہے، لیکن اسے ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ انسان کا وجود اس کی حدود اور کمزوریوں کے بغیر نامکمل ہے، بالکل جیسے سپرمین کی مثال دی گئی۔ تو ذرا اس پر غور کیجئے۔ اگر ہماری زندگی کی سب سے بڑی خامی ہماری کوئی جسمانی یا جذباتی معذوری، یا وہ سب سے بڑی مجبوری جسے ہم ہر صورت اپنی زندگی سے نکال پھینکنا چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہم دن رات دعا کرتے ہیں، دراصل وہی ایک چیز ہو جو ہماری زندگی کو اس کا منفرد اور سب سے خاص میننگ دے رہی ہو، یہ سوچنا ہی کتنا عجیب لگتا ہے۔ ہاں، لیکن سوچئے، اگر ہماری وہ سب سے بڑی کمزوری، وہ خامی ہی اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہم تب بھی اپنا اصل وجود اور اپنی شناخت برقرار رکھ پائیں گے؟ یا ہمارا وجود بھی کسی ایسے کردار کی طرح بالکل خالی اور بے معنی ہو کر رہ جائے گا جس کے پاس لڑنے کے لیے کوئی جنگی نہ بچی ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو افراتفری کے معنی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتا ہے۔